اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 11 آیت نمبر 87 سے لے کر آیت نمبر 96 پر یہ رکوع ختم ہو جائے گا۔ اس رکوع میں بھی سلسلہ گزشتہ چل رہا ہے اور بنی اسرائیل اور یہودیوں کی جو خود پسندی اور خود پرستی ہے اور ان کے جو کردار ہیں، جس طرح سے انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے دیے ہوئے جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیے اور اللہ نے جو ان کو انعامات دیے، ان کی ناشکری، اور پھر اس کے بعد چونکہ ان کو بتایا گیا تھا تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور بار بار ان کے سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور پھر کتاب برحق کی جو بشارت دے دی گئی تھی، اس میں وہ سب کچھ جانتے تھے ان کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود وہ اسے انکار کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یہ اس رکوع میں تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ آیت نمبر 87 کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کرائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ یہ بنی اسرائیل کے سوچ، ان کی فکر اور ان کی عیارانہ انداز کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ بنی اسرائیل کے عناد اور تکبر اور ان کی خواہش پرستی، یعنی ان کی جو نفس کی خواہش تھی، اس کے وہ کیسے غلامی کرتے تھے، کہ انہوں نے تورات میں تحریف اور تبدل کیا، اور حضرت موسیٰ کے بعد بھی انہی کی شریعت اور آنے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی۔ چنانچہ فرمایا انا انزلنا التورات، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو بھی ان کے علماء اور درویش ان پر عمل کرنے کا حکم کرتے تھے۔ غرض پے در پہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو بحکم رب العزت زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر بحکم رب العزت اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑ سے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں رب العزت کے معلوم کرانے سے دینا۔ یہ ایسی تائید تھی جس کو روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کو لگا دیا گیا، یعنی ان کے ذریعے ان تک پہنچتی تھیں، لیکن بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں پڑ گئے تھے اور حسد کرنے لگے تھے ان سے، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے برے سلوک سے پیش آتے تھے، کسی کو تو جھٹلاتے تھے، ان سے انکار کرتے تھے ان کی نبوت کا، اور کئی انبیاء کرام کو انہوں نے قتل بھی کیا، محض اسی بنا پر کہ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں اور ان کے مزاجوں کے خلاف تھی، یعنی جو ان کی سوچ تھی، ان کے نفس کی خواہش تھی، اس کے خلاف وہ تعلیمات تھیں، یعنی جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ ان کے مطابق نہیں تھا، سو انہوں نے انبیاء کو جھٹلانا شروع کر دیا یا پھر ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول اور احکام ان کی قبولیت سے ٹکراتے تھے، اس لیے دشمنی پر تل جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن کعب، اسماعیل بن خالد سعدی، ربیع بن انس، عطیہ، اوفی اور قتادہ وغیرہ کا یہی قول ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، جیسے قرآن شریف میں ہے کہ نزل بہ الروح الامین، یعنی اسے لے کر روح الامین اترے۔ اسی طرح سے جو یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ ان میں کچھ فرقے جو ایسے تھے کہ ان کو انبیاء کرام کو انہوں نے جھٹلایا، اور کچھ نے ان کو ایسے فرقے تھے جنہوں نے کہ انبیاء کو قتل کر دیا، اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو وقت رحلت تھا اس وقت آپ نے فرمایا کہ کچھ انہوں نے جو زہر آلود لقمے کا اثر برابر مجھ میں رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اس وقت
اس نے رک رک کر جان کاٹ دی۔ اور یہ واقعہ جو ہے مرض النبی میں بخاری کے جو باب ہے اس کے اندر یہ کوٹ کیا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، چونکہ یا تو وہ جھٹلاتے تھے انبیاء کرام کو، اور یا پھر وہ ان کو قتل کے سازش کرتے تھے، منصوبے کرتے تھے کہ کسی طرح سے جو انبیاء آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کو وہ قتل کر دیں۔ آیت نمبر 88 میں جو اب ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سخت وعید آ رہی ہے، اس کے اوپر جو بیان ہے وہ یہودیوں کے قلوب کے بارے میں، یعنی ان کے دلوں کی جو بیماری ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس کو کہتے ہیں غلف۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ ان کے پاس جب اللہ کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس کے پہلے یہ خود ان کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی سخت وعید ہے ان کے لیے جو اللہ کے احکام کو جھٹلاتے رہے، یعنی پہلے جو ان کے دلوں کی جو بیماری تھی، یا دلوں میں جو ان کو کہا کہ غلف کا مطلب ہے کہ غلاف چڑھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر تو جی ایک پردہ سا ہے، غلاف سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اصل چیز یہ ہے کہ ان میں ایمان کی کمی ہے۔ ایمان ان کا اتنا کمزور ہے کہ جس کی وجہ سے جو سچی بات کرنے والی جو کتاب آئی ہے، جس کو کہ ان کی کتابوں نے تصدیق کرتی ہے، ان کی کتابیں خود ان کی تصدیق کرتی ہیں کہ ایسی کتاب آئے گی، تو یہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ اس کو پہچانتے بھی ہیں کہ یہ بات، یہ کتاب سچ ہے، یہ نبی بھی سچ ہے، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں پر لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ بڑی سخت وعید جو ہے وہ یہودیوں کے اوپر آ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، ہمیں نئے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ سمجھتے تھے، یا ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جی ہمارے دل تو اس میں غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے دل میں مہر لگ گئی ہے، اور اب جو ہے وہ یہاں پر مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، یعنی یہ علم کے برتن ہیں، اور جو کچھ بھی ہے اس میں کامل ہم ہو چکے ہیں۔ یعنی جس چیز کی طرف تمہیں ہم بلا رہے ہیں، تم ہمیں بلا رہے ہو، اس چیز سے ہمارے دل پردے اور آڑ میں، اور ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہے، آڑ ہے، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے، اسی بنا پر وہ نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف والے ہوتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، یہ کفار کے دل ہوتے ہیں۔ اور سورہ نساء میں بھی ایک آیت اسی معنی کی ہے، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف۔ تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کے قائل۔ حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے ہیں، مگر اس پیغمبر آخر الزماں کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر کے اسے تھوڑے ایمان کے ساتھ بھی اپنے ایمان کو غارت اور برباد کر لیتے ہیں۔ اور تیسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ یہ سرے سے بے ایمان ہیں۔ یہ اب یہاں پر جو ان کی یہودیوں کی جو کیفیات، ان کے قلب کی کیفیات یا ان کے دل کی کیفیات بتائی گئی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں، مانتے جانتے وہ سارا کچھ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے، اور وہ اپنے کہتے ہیں جی ہمارے دلوں کے درمیان ایک آڑ ہے، پردہ ہے، غلاف ہے، ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے اور مہر لگ چکی ہوئی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس آ چکا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہی کامل ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، اور ان کی کتابوں میں سب چیز موجود تھی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بھی اور ان کی ذات کو بھی جانتے تھے، اور کتاب برحق قرآن مجید کے بارے میں بھی جانتے تھے، لیکن اس سے انکار کرتے رہے۔
اور یہ جو ان کا انکار ہے اس کے سبب کیا تھا؟ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ ان قریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات جو ثابت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، یہ آیت نمبر جو ہے 89 کا ترجمہ ہے، ان کے پاس جب اللہ کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ تو یہاں پر پھر دوبارہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہودی تھے، یہ چونکہ ان کے پاس جو تھا، ان کے کتابوں میں یہ چیز موجود تھی، اور ان کو یہ جب جنگ کرتے تھے اس وقت کے مشرکین کے ساتھ، یہ یہودی لوگ، تو یہ انہیں کہتے تھے کہ ان قریب اللہ کی سچی کتاب لے کر ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، کیونکہ ان سے فتح چاہتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، یا تو اس نبی کو جلد بھیج جس کی صفتیں ہم تورات میں پڑھتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ مل کر اپنا بازو مضبوط کر کے تیرے دشمنوں سے انتقام لیں۔ اور مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ کی دیکھ لی، پہچان لیا، دل سے قائل ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے اس وجہ سے حسد کیا اور بغض کیا اور آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لعنت یافتہ ہو گئے۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے کہ انہیں ایمان نصیب ہوا، اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت داؤد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود مدینہ سے کہا کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، مگر اب جب وہ اوصاف لے کر وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، ان کے اندر وہ تمام اوصاف موجود ہیں، پھر تم ان پر خود کیوں ایمان نہیں لاتے، آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام بن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں تو نہیں کہتے تھے۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے کہ پہلے تو مانتے تھے، منتظر بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد یا نبوت آ جانے کے بعد حسد اور تکبر نے اپنی ریاست یا اپنی طاقت کو کھو جانے کے ڈر سے ان یہودیوں نے ان کی بعثت سے، نبوت سے انکار کیا اور اسلام کو قبول نہ کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر اپنی لعنت بھیجی اور ان کو بہت بڑی وعید یہ سنا دی کہ ان پر لعنت ہو۔ اور اس پہلی چیز تھی ایمان کی کمی، یعنی کہ اگر ایمان ان کا راسخ ہوتا، یعنی وہ اپنے دین پر قائم ہوتے، جو کچھ ان کی کتاب میں تھا اس کے ساتھ ہی سچے اور کھرے ہوتے، اپنے ایمان میں کامل ہوتے، تو یقیناً وہ ان باتوں پر یقین رکھتے کہ اللہ کے نبی جب تشریف لائیں گے، نہ وہ نبیوں کو قتل کرتے اور نبیوں کی اطاعت کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا، بعض کو، اور بعض کی حکم عدولیاں بھی کیں، اور اپنی ساری تعلیمات کو پس پش ڈال کر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے ان کا ذکر بھی کرتے تھے کہ ہم وہ ایسے نبی عظیم الشان نبی آئیں گے تو ہم ان کے جب وہ آئیں گے تو ہم تمام مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے فتح حاصل کرنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ لیکن جب وہ تشریف لے آئے، دنیا میں بعثت ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو نبوت عطا ہوئی، تو پھر آپ سے حسد اور بغض کی وجہ سے تمام بنی اسرائیل آپ کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے اپنی حسد اور اپنے تکبر اور اپنے بغض کی وجہ سے آپ کو جھٹلایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 ہے، جس کا کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بہت سخت وعید ہے، استغفر اللہ، اللہ کی طرف سے ان کے لیے
کافروں کے لیے کہ جنہوں نے حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی جو حالت ہے کہ وہ ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ بہت بری چیز وہ جس کے بدلے، یعنی کیا بری چیز کہ انہوں نے دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو بیچ ڈالا اور کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیز کے ساتھ انہوں نے صرف اور صرف اپنے حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے اپنا فضل و کرم جو جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس قبیلے کو، جس عرب والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا، تو اس سے ان کی دشمنی اور اپنی بغض، انات اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے اس سے انکار کیا، اور اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ان پر ہوئی، اور اللہ نے کافروں کو رسوا کرنے والے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے مخالفت اور دشمنی کی۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، اور بدترین چیز، وہ بدترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سے سوائے حسد، بغض، تکبر، انات کے کچھ بھی نہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ منہ موڑ کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ پر کوئی حاکم نہیں، یعنی اللہ کو کوئی انسٹرکشنز نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے اپنا فضل و کرم کر کے اپنے بندے کو جو چاہے عطا فرمائے۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان پر غضب نازل ہوا، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کے سبب نازل ہوا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہ ماننے کی وجہ سے، اور دوسرا غضب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر تسلیم نہ کرنے کے سبب سے۔ اور سعدی کا خیال ہے کہ پہلا غضب بچھڑے کے پوجنے کی بابت آیا، اور دوسرا غضب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنا پر، چونکہ یہ حسد اور بغض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے، اور اسی بغض اور انات کی وجہ سے ان کا تکبر تھا، اور اسی لیے اللہ نے ان کو ذلت کے عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا پورا بدلہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت سے جو بھی تکبر کریں گے وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چیونٹیوں کی طرح ہوگا، جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلی جائیں گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں کی آگ تمام آگوں سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بدترین عذاب ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوگا، اور اس کے جو واقعات ہیں جو آگے پھر ان کے چلتے ہیں سلسلے، کہ اللہ کی لعنت اور اللہ کی طرف سے جو دائمی عذاب کی جو ان کو وعید دی گئی ہے کافروں کو، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے جھٹلایا، اور ان کو ہر قدم قدم پر ان کی مخالفت کی، تکذیب کی، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا سزائیں دی ان کو، اور کس طرح سے ان کے لیے ابدی جہنم ان کے لیے سزاوار ٹھہرا۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کو پھر ہم آگے شروع کریں گے۔ ابھی یہ رکوع جاری ہے، لیکن اس کو ہم یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔